السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اور اگر نہیں جانتے تو جان لیجئے کہ اسلام کی سب سے مقدس اور سب سے افضل ترین جو جماعت ہے وہ جماعت ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت۔ یعنی یہ وہ مقدس اور افضل ترین جماعت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم کے اندر یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ان کا خطاب ہے، یہ ان کا سرٹیفکیٹ ہے، یہ ان کا انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں ہی اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اور تم بھی مجھ سے راضی ہو چکے ہو۔ یہ خصوصیت ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ اس کے باوجود یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام انسان ہونے کے ناطے سے انہوں نے بہت سے اعمال کیے اور بہت سی غلطیاں بھی ان سے سرزد ہوئی ہیں۔ تو لہذا ہم مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ اجتہادی طور پر غلطیاں تھیں، لہذا ہم ان کی غلطیوں پر بحث کرتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غلطیوں کو بیان نہیں کرتے اور نہ ہی بیان کرنا کسی بھی حالت میں جائز و درست سمجھتے ہیں۔ اب اس اجماع کے جو بھی خلاف جاتا ہے، جو بھی حضرات صحابہ کرام کے اختلافات کو بیان کرتا ہے، جو بھی ان کے مشاجرات کو بیان کرتا ہے، ہم اہل السنہ والجماعت کے نزدیک یا تو وہ شیعہ ہوتا ہے یا پھر شیعہ سے متاثر ہو کر کے وہ سنیوں میں چھپا ہوا نیم رافضی ہوتا ہے۔ اب ایسے بے شمار لوگ اہل السنہ والجماعت کے اندر آپ کو مل جائیں گے، جن میں سے ہمارے علماء جن کا ذکر اکثر و بیشتر کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اختلافات کو بیان کرتا ہے لہذا یہ بندہ شیعہ ہے۔ ایسے بہت سے لوگ سنیوں میں چھپے ہوئے رافضی ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے، جو کتاب آپ میرے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ کتاب کا نام ہے یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ۔ جب ہم نے اس کتاب کو پڑھا، تقلیدی نظر سے پڑھا، تو ہمیں لگا کہ واقعی میں یہ کتاب یزید بن معاویہ کے دفاع میں لکھی گئی ہے، کیونکہ تقلیدی نظر سے پڑھا تھا ہم نے۔ تقلیدی نظر سے اس لیے پڑھا کہ بھئی ہمارے مولوی نے لکھی ہے، لہٰذا ہمارا مولوی جو کچھ لکھے گا وہ صحیح لکھے گا، غلط تو لکھے گا نہیں۔ تو ہم نے تقلیدی نظر سے جب اس کتاب کو پڑھا تو ہمیں یہ کتاب بہت عالی اور بہت اچھی لگی اور دلائل سے بھرپور مزین لگی، لیکن ہمارے دوست احباب نے ہمیں مشورہ دیا کہ طلحہ بھائی آپ ایسا کریں، اس کتاب کو تحقیقی نظر سے پڑھیں، تقلیدی نظر سے نہیں۔ تقلیدی نظر سے تو جو جس کتاب کو پڑھے گا اس کتاب کو اچھا ہی کہے گا، لہذا تحقیقی نظر سے آپ اس کو پڑھیں۔ تو جب ہم نے اس کو تحقیقی نظر سے پڑھا تو اس کتاب کی حقیقت ہم پر واضح ہو گئی اور ہم نے اس کے حقائق کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کیا اور انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی ہم اس کو بیان کرتے رہیں گے۔ چنانچہ جب ہم نے اس کتاب کو دیکھا، جب تحقیقی نظر سے دیکھا، تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، آیا یہ کتاب یزید کے دفاع میں لکھی گئی ہے، یہ صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے رد میں لکھی گئی ہے؟ یہ سوچنے پر میں واللہ جو ہے حیران رہ گیا اور میں کنفیوز ہونے لگا کہ بھئی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کتاب یزید بن معاویہ کے دفاع میں ہے یا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے رد میں ہے۔ یعنی صحابی رسول عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا رد کر رہی ہے یہ کتاب، یا یزید بن معاویہ کا دفاع کر رہی ہے یہ کتاب، کیونکہ اس کے اندر بے شمار ایسے واقعات کو مطلب جو ہے خاص کر کے ڈسکس کیا گیا ہے جو اختلافات صحابہ کرام تھے جن کو جان پوچھ کر کے اس میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ یزید کا دفاع دیکھنے کو ملا جس میں یزید کے دفاع میں حضرات صحابہ کرام کے احترام کو بھی ملحوظ نہ رکھا جائے اور ان کے اختلافات کو خوب مزے لے کر کے بیان کیا جائے، بس یزید کو بچا لیا جائے، مطلب یزید بچ جائے، باقی صحابہ کرام پر بھی اگر کوئی الزام عائد ہوتا ہے تو ہم عائد کر دیں گے۔ اس کتاب کا بنیادی منہج یہ ہے اور اس کو انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے ثابت بھی کرتا رہوں گا وقتاً فوقتاً۔ ابھی فی الحال میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر صحابہ کرام کے ساتھ میں دوغلی پالیسی بھی اختیار کی گئی ہے، چنانچہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کتاب کے بارے میں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 472 ہے۔ اس کتاب کے مصنف نے ایک روایت نقل کی ہے کہ صحابی رسول ابو غادیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینے میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو عثمان کی شان میں بد زبانی کرتے دیکھا اور انہیں برا بھلا کہتے سنا۔ یہ روایت مصنف نے اس میں جو ہے نقل کی ہے۔ اب مصنف نے یہاں پر یہ جو لفظ آیا ہے یشتمہ یا شتما، یہ لفظ شتما سے بنتا ہے، یشتمہ
تو شتمہ کا ترجمہ یہاں پر بد زبانی سے کیا ہے، کیونکہ یہاں صحابی کا معاملہ تھا۔ یہ الفاظ جو ہے وہ صحابی پر آ رہے ہیں، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ پر آ رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ کہا کہ بھئی یہ ترجمہ وہ کیوں نہیں یہاں پر کیا گیا جو دوسرے صحابی کے بارے میں کیا گیا ہے؟ یعنی دوسرے صحابی کے بارے میں جب یہی لفظ شتمہ آیا تو اس کتاب کے مصنف نے بڑی چالاکی سے ڈنڈی مارتے ہوئے اور اپنا بغض ظاہر کرتے ہوئے اس صحابی رسول سے، تو اس کتاب کے مصنف نے لفظ شتمہ کا ترجمہ گالی گلوچ سے کیا۔ یعنی یہی لفظ جب دوسرے صحابی کے بارے میں آ رہے ہیں تو گالی گلوچ ترجمہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہی لفظ جب دوسرے کسی صحابی کے بارے میں آ رہے ہیں تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ بد زبانی سے اور برا بھلا کہنے سے کیا جا رہا ہے۔ یعنی صحابہ کرام کے بارے میں بھی خوب دوغلی پالیسی اختیار کی گئی ہے اس کتاب کے اندر۔ اب آئیے میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ اسی کتاب کے اندر یہی لفظ شتمہ کا ترجمہ اس مصنف نے گالی گلوچ سے کیا ہے۔ چنانچہ اسی کتاب کا یہ صفحہ نمبر 519 ہے۔ یہاں پر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں، یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یزید بن معاویہ کے خلاف گالی گلوچ کا اظہار کیا۔ آپ دیکھیں یہاں پر لفظ شتمہ یہی ہے، یعنی شتمہ کا جو لفظ ہے وہی یہاں پر ہے اور وہی اس روایت کے اندر ہے۔ تو وہاں پر عمار بن یاسر کے بارے میں وہ الفاظ آئے ہیں، تو عمار بن یاسر کے بارے میں جب وہ الفاظ آئے تو مصنف نے چالاکی سے اس کا ترجمہ برا بھلا یا جو ہے بد زبانی سے کر دیا، لیکن یہی الفاظ جب صحابی رسول عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آئے سے اپنا بغض کا اظہار کرتے ہوئے کھلے الفاظ میں نہیں بلکہ چھپے الفاظ میں اس کا ترجمہ گالی گلوچ سے کر دیا۔ اور آگے مصنف لکھ رہا ہے کہ عبداللہ بن زبیر جیسے صحابی سے یہ قطعاً امید نہیں کہ وہ گالی گلوچ پر اتر آئیں، یعنی خود ہی گالی باز یہاں پر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو ثابت کر رہا ہے یہ مصنف۔ جب ہم نے اسی مصنف کا یہ والا ترجمہ اس والی روایت پر فٹ کیا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ والی پر، تو ثابت یہ ہو رہا ہے کہ عمار بن یاسر حضرت عثمان کو گالی گلوچ دیتے تھے، یعنی گالیاں دیتے تھے۔ مدینہ کے اندر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کو گالیاں دیتے تھے۔ اس کا سمپل سا ترجمہ یہ ہو رہا ہے۔ اب جب ہم نے یہ ترجمہ کیا تو اس کتاب کے مصنف کا ایک حواری جو علم کے عین سے بھی واقف نہیں ہے، وہ شخص آیا میدان میں اور کہنے لگا کہ بھئی آپ نے ترجمہ کہاں سے کر دیا، یہاں پہ تو بد زبانی لکھا ہوا ہے اور برا بھلا لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا میرے بھائی اسی لفظ کا ترجمہ تمہارے مصنف نے اسی کتاب کے اندر گالی گلوچ سے بھی کیا ہے، لہٰذا ہم نے اس کو دلیل دے دی۔ جب دلیل دے دی تو کیونکہ بیچارہ علم کے عین سے بھی واقف نہیں ہے تو جواب کیا دیتا، بہرحال جواب بنا نہیں۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اس روایت کے اندر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو زبردستی کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ یہ روایت ثابت نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو زبردستی صحیح کہا ہے کفایت اللہ ثنابالی صاحب نے، زبردستی یہاں پر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو گالی باز ثابت کیا ہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کیا ہے اس کتاب کے مصنف کفایت اللہ ثنابالی صاحب نے، کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حضرت عثمان کو گالیاں دیتے تھے۔ ارے بھائی ایک بات بتائیں پہلے تو، یہ روایت ثابت نہیں ہے، یعنی حضرت عثمان کو عمار بن یاسر کا برا بھلا کہنا یا گالی گلوچ دینا ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ روایت ضعیف ہے، اس کو امام ذہبی نے بھی ضعیف کہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی روایتیں بیان کر کے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں بھائی؟ اہل سنت والجماعت کا تو اجماعی عقیدہ ہے کہ اختلافات صحابہ کرام کو بیان نہیں کریں گے، لیکن آپ اس طرح کے روایتیں ذکر کر کے اور کھوج کر اس طرح کی روایتیں لا کر کے عوام کے سامنے بیان کر کے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں بھائی؟ یعنی اجماع کے جو اجماعی عقیدہ ہے اس کی تردید کرنا چاہتے ہیں، یا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو غالبات ثابت کرنا چاہتے ہیں؟